بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 59 الصلاۃ اذا قدم من سفر، یعنی کسی سفر سے آئے تو اس وقت نماز پڑھنا۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 443۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے فرمایا، 2 رکعتیں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرا قرض تھا تو آپ نے مجھے وہ ادا کیا اور زیادہ دیا۔ تشریح: امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرنے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ترتیب اور تعلق ملحوظ رکھتے ہیں، مگر یہاں بظاہر کوئی ترتیب نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ اس میں ان فقہا پر چوٹ کرنا مقصود ہو جو ضرورت سے زیادہ اس بحث میں پڑ گئے کہ مسجدوں میں سونا جائز ہے یا نہیں۔ مسجدیں دراصل عبادت کے لیے ہیں، اس لیے اس غرض کو اور اس ادب کو ملحوظ و مقدم رکھنا چاہیے جو عبادت کے شایع ہو۔ اضطراری حالت پر قیاس کر کے مسائل میں توسع اختیار کرنا مناسب نہیں۔ عنوان باب کی نحوی ترکیب بھی اسی تقدیم کی طرف توجہ دلاتی ہے، جیسا کہ ما بعد کے 3 باب بھی۔ عنوان باب میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ کتاب المغازی باب 79 حدیث نمبر 4418 میں مفصل آئے گا۔ اس حوالے سے صرف یہ جتلانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے واپسی پر یہ عمل درآمد تھا، جیسا کہ روایت نمبر 444 سے بتلایا کہ نہ صرف آپ کا ہی اپنا یہ عمل درآمد تھا بلکہ دوسروں کو بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم فرماتے۔ آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا محولہ بالا یعنی اوپر بیان کیا گیا واقعہ کتاب البیوع حدیث نمبر 2097 میں مفصل آئے گا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا اونٹ خرید لیا تھا، اس کی قیمت لینے کے لیے وہ آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے انہیں فرمایا، اس کے بعد ان کو قیمت ادا کی۔ یہی وہ قرض تھا جس کا ذکر اس روایت میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی سفر سے ہی آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔